بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کئی ماہ کی خاموشی کے بعد چائنا اور بھارت کے اندر دوبارہ سے کچھ کلیش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور کلیش جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہوا۔ اتراکھنڈ کا علاقہ ہے جو چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ میں آپ کو اس کی آپ کو نقشہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے بارڈر جو وہ علاقہ جو ہے چائنا کا بنتا ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ علاقے جو سے ہیں وہ ہیں کہ جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا اور پاکستان کا پاکستان بنا اور انڈیا بنا، تو انڈیا نے بہت جلدی کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا کہ جلدی سے ان جیسے منا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ساتھ والے کمرے کو بھی بیچ میں لے لیتے ہیں، جیسے اسی طریقے سے اسی سوچ کے مطابق جیسے کشمیر پہ قبضہ کیا گیا۔ کشمیر یعنی کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا جو پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے تھے، وہاں کی عوام، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور یہ بھی اتراکھنڈ کا علاقہ بھی ہے، لداخ کا علاقہ ہے۔ لداخ کا علاقہ تو کافی سارے تقریباً 1000 مربع میل کا علاقہ جو ان سے ہے چائنا نے واپس لے لیا ہے، جس پہ انڈیا بول نہیں رہا، خاموشی ہے، کیونکہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اتراکھنڈ کا بھی جو علاقہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا، کہ اس کے اندر بھی بھارت نے کافی سارا بڑا ایریا جو ہے کافی عرصے سے قبضہ کیا، اور بہت سارے اور بھی علاقے ہیں جو چائنیز نسل کے علاقے ہیں اور جو چائنا کا حق بنتا ہے۔ یہ اب یہ دیکھیے گا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہ نا آپ دیکھیں گے یہ نقشہ بنا ہوا ہے، یہ اتراکھنڈ کا علاقہ ہے۔ یہ جو جہاں پہ علاقہ ہے یہ کارنر، یہ چائنیز لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، اور یہ قدیم چائنا کے علاقے ہیں، اور اس کے اوپر چائنا کا رائٹ تھا، چائنا کے ساتھ قدیم زمانے سے چائنی علاقے میں تھا۔ بھارت نے انڈیا بنتے ہی انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا اور یہاں پہ اپنی فوج اتار دی۔ اچھا ہوا کیا کہ یہ پچھلے مہینے کی 1 اگست کی 31 تاریخ سے لے کے 30 ستمبر تک یہ چھوٹی موٹی نا وہاں پہ کارروائی ہوتی رہے۔ اسی دوران میں یہ 28-29 ستمبر کے میں چائنیز نے اپنے 100 فوجیوں کے ساتھ جو گھوڑوں پہ سوار تھے وہ اس علاقے میں گئے ہیں، اور جا کے وہ 5 کلومیٹر تک اندر چلے گئے ہیں، اور جا کے وہاں پہ جو فوجی ان کے سامنے آئے ہیں ان کی پٹائی بھی کی، انہوں نے زخمی بھی ہوئے ہیں، وہ جو انڈیا تو نہیں بتا رہا لیکن بہرحال یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہ کئی گھنٹے جو سے ہیں وہ 5 کلومیٹر اندر گھومتے رہے ہیں، اور مختلف واپسی میں انہوں نے ایک پل جو بنا ہوا تھا جو تعمیر کر رہے تھے، چائنیز کہتے ہیں کہ ناجائز پل بنا رہے تھے، یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس علاقے کو وہاں سے واپس تو آ گئے لیکن پل کو تباہ کر کے آئے۔ تو اس طرح سے جو سے ہے یہ جو سے ہے انہوں نے بتا دیا انڈینز کو کہ ہم جو سے ہیں دوبارہ آئیں گے اور ہم نے یہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ ابھی تو وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اندر 100 کے قریب فوجی تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے، اندر گئے، اندر جا کے پٹائی بھی کی کچھ لوگوں کی، اور جاتے ہوئے پل بھی تباہ کر دیے۔ جو سامنے آئے جس کسی نے آ کے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کی اچھی طرح سے پٹائی کی۔ پٹائی یہ ہاتھوں سے کرتے ہیں، ڈنڈوں سے کرتے ہیں، اتنی بری پٹائی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ لوگ نزدیک نہیں آتے ہیں۔ بھارت نے اپنے فوجیوں کو یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ نے خامخواہ چھیڑخانی نہیں کری، وہ آئے ہیں چلے جائیں گے، آپ اگر ان سے جھگڑا کریں گے، ان کو روکیں گے تو یہ بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہی کیا جس طرح پہلے کیا تھا لداخ کے علاقے میں، ہاتھوں سے لڑتے رہے۔ ہاتھوں سے لڑنے میں یہ ہوا کہ ان کے ایک دفعہ میں 20 فوجی بھی مارے گئے۔ انہوں نے اتنا مارا کہ وہ جوڈو کراٹے بھی آتے ہیں، اور انہوں نے ڈنڈوں کے آگے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے چھرے بھی لگائے ہوتے ہیں، وہ چھروں سے وہ سیدھے لوگ مر جاتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ انڈیا کے اندر کئی واقعات ہوئے ہیں جو لوگ شیو سینا والے یوز کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، اس ٹائپ کے چھرے انہوں نے بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ چائنا جو ان سے ہے وہ ان کو وارن کر رہا ہے، اور یہ وارننگ جو سی ہے ان کو کر دی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر دوبارہ کوئی نہ کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ چائنا حملہ کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، اس جگہ پہ قبضہ کرے گا، اور چائنا جو سے بس کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ لڑائی اگر انڈیا نے مزاحمت کی تو یہ بڑی لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لڑائی کو روکنا جو سے ہے بڑا ضروری ہے کہ اس لڑائی کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر اس خطے میں لڑائی ہوئی تو یہ کیونکہ ایک تو
یہ بہت اونچائی پہ لڑائی ہے، گلیشیئرز ہیں وہاں پہ، بم پڑیں گے، پانی جو ہے بے تحاشا وہاں سے برفیں پگھلیں گی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ نیچے کی جو پبلک ہے ان کو ہونا ہے، وہ انڈیا کو بھی نقصان ہونا ہے اور پاکستان کو بھی نقصان ہونا ہے. تو بہرحال زیادہ تر نقصان جو ہے وہ انڈیا کو ہی ہوگا، کیونکہ یہ اتراکھنڈ کا علاقہ جو ہے اس کا جو پانی کے دریا ہیں وہ جو انڈیا کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے علاقے سیلاب زدہ بھی، سیلاب کے اندر بھی گر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت دیکھنے والی ضروری ہے. اللہ نہ کہ لڑائی ہو، لیکن لڑائی نظر یہ آتی ہے کہ چائنا نے جو یہ کارروائی کی ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی بھی کہ چائنا کا ایک ایسے کرے اور اس کو دوبارہ نہ جائے، کیونکہ جیسے انہوں نے لداخ پہ قبضہ کیا وہ اس علاقے پہ بھی قبضہ کرے گا، اور یہ قبضہ جو ہے ضرور بڑھتا جائے گا، اور یہ لڑائی کو بڑھاوا انڈیا ہی دے گا. اگر تو انہوں نے خالی کر دی جگہ تو لڑائی کوئی نہیں ہوگی. انڈیا کو چاہیے کہ یہ چائنیز ٹائپ کے جو جہاں پہ آبادی ہے اس علاقوں کو خالی کریں اور چائنا کے حوالے کر دیں، تاکہ چائنا کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا. وہ کب تو ہوگا؟ کیونکہ چائنا جتنی کی پاور پاکستان کو بھی استعمال کرنی پڑے گی یہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.